بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سردیوں میں اگر فجر کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو، بستر چھوڑنا مشکل ہوتا ہو، تو اس کے لیے کیا کام کرنا چاہیے کہ صبح وقت پر آنکھ بھی کھلے اور بستر چھوڑنے کی ہمت بھی پیدا ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور شکایت کی کہ مجھ سے صبح نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا کیونکہ پورے جسم میں درد رہتا ہے جو کہ بڑھتا ہی رہتا ہے، تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نسخہ بتایا۔ ناظرین گرامی، 5 وقت کی نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیات سے بہتر ہیں۔ محترم ناظرین، فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ ایک بار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نکلے۔ راستے میں انہوں نے ایک بوڑھے کو پایا جو ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اس کے بڑھاپے کی تعظیم اور احترام میں اس سے آگے نہیں بڑھے۔ ادھر مسجد میں جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی پشت پر اپنا پر رکھ دیا۔ آپ جب رکوع سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو روک دیتے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نماز میں پا لیا۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، فجر خوب اجالا کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے، یعنی اتنا اجالا ہو جانے دو کہ طلوع فجر میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ یا یہ حکم ان چاندنی راتوں میں ہے جن میں طلوع فجر واضح نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی حجت البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جنہیں جماعت میں کم لوگوں کی حاضری کا خدشہ ہو، یا ایسی بڑی مسجدوں کے لوگوں کو ہے جس میں کمزور اور بچے سبھی جمع ہوتے ہوں۔ یا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فجر کی نماز خوب لمبی پڑھو تاکہ ختم ہوتے ہوتے خوب اجالا ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابو برزہ کی روایت میں ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر لوٹتے تو آدمی اپنا ہم نشین کو پہچان لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے لیے سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں علم ہو کہ اس میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کے لیے ضرور آئیں، چاہے گھسٹ کر آئیں۔ اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں، اور پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور پھر اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کا ایندھن ہو، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے انہیں گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے لیے ہے، جس میں منافقین کی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ ویسے تو منافقین پر سب نمازیں بھاری ہیں، البتہ فجر اور عشاء کی نماز کیونکہ آرام اور نیند کے وقت میں ہیں، اس لیے یہ منافقین پر زیادہ بھاری ہیں، اور ان 2 وقتوں میں نماز میں حاضر ہونا ان کی طبیعت پر نہایت گراں گزرتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت بعید تھی کہ بلا عذر مسجد کی جماعت چھوڑ دیں، چاہے جائکا کہ نماز چھوڑ دیں۔ نیز نماز کے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلی طور پر اسے ناپسند سمجھے، اور اگر پڑھے بھی تو اسے بوجھ سمجھ کر بحث دکھاوے کے لیے پڑھے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے تو اسے منافق نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کی عملی سستی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن وہ دل سے نماز کو برا یا طبیعت پر بوجھ نہیں سمجھتا، اس لیے اسے منافق کہنا درست نہیں۔
البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے منافقوں والا عمل کیا ہے۔ نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ مولا علی نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور صبح جب اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد مولا علی کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو، پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں، یہ سنت ہے اور اس سے صبح فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلد اور کم کھایا کریں، رات کو پیاس لگ جائے تو کم سے کم پانی پئیں۔ رات کو سونے کے مسنون اعمال کرنے کے بعد جلد سو جایا کریں، کسی سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سویا کریں یا الارم لگا کر سویا کریں، اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو کافی دیر تک ملیں، یہ عمل بھی سنت ہے۔ نیند سے بیداری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اور اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی کہ دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں۔ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرعہ اندازی کرنے کے بغیر کوئی اور چارہ نہ پائیں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت میں آنے کی کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں۔ اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سینے کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، مؤذن جس طرح سے اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، اسی طرح کا اس کو اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے کہ قیامت کے دن سب سے بلند مقام ہوگا اور اس کو امتیازی شان حاصل ہوگی، اور ساری کائنات جس نے اس کی آواز سن لی ہے اس کے حق میں گواہی دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز 1 رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا اجر پا لیا، اور جس نے عصر کی 1 رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ مسلمان عورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے لیے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔
اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کرو۔ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث نے کہا ہے کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں میرے نزدیک سب سے زیادہ معتبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت، 2 طرح کی لباس اور 2 وقتوں کی نماز سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں استعمال یعنی کہ ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح سے لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور اتباع یعنی کہ ایک کپڑے میں گوٹھ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور خرید و فروخت میں آپ نے مناظموں اور ملازمہ سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کی ذمے میں ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذمہ توڑے گا تو اللہ اسے الٹا کر کے اوندے منہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی تو وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی باجماعت نماز جمعہ سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ تو محترم ناظرین، نماز جنت کی چابی ہے، تو ہر حالت میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور خاص کر صبح کی نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر صبح کی نماز باجماعت ادا کر لی تو باقی کی 4 نمازیں آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی ہمت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الحلیم ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی بردبار کے ہیں، یعنی جو سزا دینے میں جلدی نہ کرتا ہو۔